الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتابعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج آپ اور ہم جامع مسجد عنبرپیٹ میں ذکر معراج حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت سے جمع ہیں. آپ حضرات جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے معراج پاک کے سلسلے میں بیانات سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں، یہ سبھی معلومات میں اضافے کے باعث ہونے کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب اور ترقی درجات کا بھی باعث ہوں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا تذکرہ جمیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جو اس مبارک تذکرے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو سنا کرتے ہیں، ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی خصوصی دعائیں بھی شامل حال ہے. حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو خوشحال رکھے، اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کو مسرتوں سے مالا مال رکھے، جو میری پیاری باتوں کو سنتا ہے اور اس کو محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے. رسول پاک علیہ السلام کی بابرکت زندگی سے متعلق، آپ کے احوال شریفہ سے متعلق، آپ کی احادیث کریمہ سے متعلق معلومات حاصل کرنا، سنانا یہ ہم سبوں کے لیے سرور کائنات علیہ السلام کی خصوصی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. حبیب پاک نے دعاؤں سے نوازا، اللہ اس کو خوشحال رکھے فرمایا، اس کی زندگی کو آباد رکھے فرمایا، جو آقا کی پیاری باتوں کو سنا کرتے ہیں. تو معراج پاک کے واقعات کی جو تفصیلات بھی آپ سنے ہیں اور سنیں گے، یہ سب رسول پاک علیہ السلام کی احادیث کریمہ ہی سے ثابت ہیں، قرآن کریم کی آیات بینات ہی سے ثابت ہیں. تو سننے والوں کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب ہے، سنانے والوں کے لیے سعادت تو ہے ہی ہے، لیکن سننے والوں کے لیے کس کی دعا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کی دعا ہے. حبیب پاک نے سامعین کے لیے دعا فرمائی کہ جو سنا کرتے ہیں اللہ انہیں خوشحال رکھے فرمایا ہے. تو حبیب پاک کسی کو فرمائے کہ اللہ اسے خوشحال رکھے، تو پھر اس دعا کے بارے میں تو شک بھی نہیں ہو سکتا، کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا مسلمان کو. یقیناً خوشحال ہی رہیں گے، مالا مال رہیں گے، سرسبز و شاداب رہیں گے. اور یہ خوشحالی صرف ظاہری اور مادی دنیا تک ہی کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ قبر میں بھی سرسبز و شاداب ہوں گے، حشر میں بھی سرسبز و شاداب ہوں گے. کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کی دعا کوئی حالت خاص کے لیے نہیں ہے، کوئی وقت خاص کے لیے نہیں ہے، مستقل طور پر آپ نے دعا سے نوازا ہے. تو اس دعا کی جامعیت کا انشاءاللہ تعالی جلوہ ہماری زندگیوں میں بھی ہم دیکھیں گے، اور امید ہے رحمت والے آقا کے فرمان کی برکت سے اللہ آنے والی زندگیوں میں بھی اس کی برکتیں ہمارے ساتھ رکھے گا. تو عزیزان محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معراج پاک کے سلسلے میں جو بنیادی باتیں آپ نے سنی ہیں، جو تفصیلات سنی ہیں، وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. اور ایک بات ہمیں یہ ملحوظ رکھنی ہے کہ یہ سال ہا سال سے ہم سنتے سناتے جو ہیں، اس سے ہمارے لیے دروس اور اسباق کیا ہیں، اور موجودہ حالات کے تناظر میں ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے، اور وہ سبق اور پیغام ہم اچھی طرح سے اپنی زندگی میں جاری کریں، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مجھ کو بھی، آپ سبھوں کو بھی. جو کچھ سنا رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، سننے والے کو سب سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، سنانے والے کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، پھر سننے والوں کے اوپر بات آتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کہی جانے والی بات صرف سامعین سے متعلق ہے، ہماری زندگی سے متعلق نہیں ہے. مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہم سبوں کو اپنی زندگی کو روشن کرنے کے لیے ان باتوں کی اور ان باتوں کے اسباق کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. جیسے ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے
کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے معراج کروائی ہے وہ بہت ہی نامساعد حالات سے گزر رہے تھے، ناسازگار حالات تھے مسلمانوں کے لیے۔ اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے تمام طاقتیں برسر پیکار تھیں۔ مکہ مکرمہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد ملاحظہ فرمایا کہ سارے کے سارے قریش کے سردار اور تمام کے تمام اہل مکہ مخالفت پر آمادہ ہو چکے ہیں، بے انتہا صعوبتیں پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعوت دین کے کاز کو روکنے کے لیے بہت سی کوششیں کی ہیں، ہر طرح کی کوشش میں وہ ناکام رہے۔ آخر میں انہوں نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ ان سے غذائی اجناس کو اگر روک لیا جائے اور سوشل بائیکاٹ کیا جائے تو ضرور یہ لوگ اپنے پروگرام کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور یہ اپنے منصوبے میں فیل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ایک دن دو دن نہیں، ماہ دو ماہ نہیں، بلکہ 3 سال تک یہ عرصہ جاری رہا۔ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں کو ابو طالب کی گھاٹی میں شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، اور سارے کے سارے لوگ آپس میں طے کر لیے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی غذائی اجناس ان کو نہیں فراہم کریں گے، کھانے پینے کی چیزیں ان سے ہم روک لیں گے، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں کوئی فروخت نہیں کرنا، ان سے کوئی چیز خریدنا نہیں۔ اس طرح سے طے کر لیا تھا انہوں نے، اور پھر یہ بھی کہ اس سلسلے میں ہم ان سے کوئی تعلقات قائم نہیں کریں گے، ان کی بیٹی اپنے گھر نہیں لائیں گے، اپنی بیٹی ان کے گھر نہیں دیں گے، ہر طرح سے ان سے ہم مقاطعہ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ یہ سوچ کر کے شاید اس عرصے میں یہ لوگ باز آ جائیں گے اور پھر ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے غلاموں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور انہوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہ کر بتایا کہ مسلمان ہر تکلیف کو گوارا کر سکتا ہے لیکن اسلام سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتا، پیغمبر اسلام سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ نامساعد حالات سے 3 سال گزرے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بھی اسلام پہنچانے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھی، صحابہ کو ستایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ سوشل بائیکاٹ ہوا۔ حبیب پاک علیہ السلام پھر بھی اپنے عزم کے اندر آپ نے کوئی کمی نہیں لائی، آپ اپنے عزم کے ساتھ اپنی ہمت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ آپ نے سوچا مکے کی سرزمین سے ہٹ کر بھی اطراف و اکناف میں جا کر اسلام پہنچانا چاہیے۔ طائف پہنچتے ہیں اور طائف والوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مخالفت پر آمادگی ظاہر کی، شریل اور باش قسم کے لڑکوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور انہوں نے شرنگیزی کی۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ پتھر برسائے گئے، آقا علیہ السلام کے قدمین کریمین لہو لہان ہو گئے۔ حبیب پاک علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ اجازت دے تو 2 پہاڑوں کو ملا دوں گا اور یہ سارے کے سارے لوگ پس کے رہ جائیں گے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں تو سراپا رحمت بن کر آیا ہوں، میں کسی کے لیے لعنت اور بربادی کا پیغام لے کر نہیں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں مایوس نہیں ہوں، اگر یہ لوگ یہ شر کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے میں نا امید نہیں ہوں، اللہ ان کی نسلوں سے ایسوں کو اٹھائے گا جو اللہ کا نام لیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اوروں کے لیے دعوت حق کا کام کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفقت، یہ رحمت دیکھی آپ۔ فرشتے نے کہا واقعی آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے بارے میں کہا ہے، رؤوف اور رحیم ہے، یقیناً آپ سراپا شفقت و رحمت ہے۔ تو یہ حالات اور ماحول تھا جس میں کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج کے لیے بلایا۔ ان حالات سے حبیب پاک گزرے، 11.5 سال کا عرصہ گزرا اعلان نبوت کے بعد، اور بڑے مصائب میں مسلمان جھیلتے رہے، مصائب کو، تکالیف کو سہتے رہے۔ بظاہر نگاہیں یہ سمجھ رہی تھی، دنیا کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھی، ان کے ذہن اور دماغ یہ سمجھ رہے تھے بھئی یہ حق کے مت والے ہیں، حق کے پرچم کو بلند کرنے والے ہیں، تو کیوں یہ پریشان ہے، ان کا ساتھ کوئی کیوں نہیں دے رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو اور حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ مسائل کیوں ہے؟ بظاہر لوگ سمجھ رہے تھے، تو اللہ نے بتایا کہ اے ہمارے بندو، حالات اور ماحول اگر ایسا آتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم کو چھوڑ دیے ہیں، ہماری رحمتیں تمہارے ساتھ ہے، ہماری کرم نوازیاں تمہارے ساتھ ہے۔ جب بھی نامساعد حالات آتے ہیں تو یقیناً ہماری مدد تمہارے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جب کبھی مشکل آتی ہے تو ایک مشکل 2 آسانیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل کو اللہ نے الف لام کے ساتھ بیان کیا العسر، اور آسانی کو بغیر الف لام کے بیان کیا یسرا۔ اور عربی کا قاعدہ ہے الف لام کے ساتھ کوئی لفظ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو 2 الگ نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتے ہیں، اور بغیر الف لام کے کسی کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو 2 الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب اس کو سامنے رکھ کر وہ الفاظ کو دیکھو، اللہ نے فرمایا
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ العسر کے معنی پریشانی ہے، دو جگہ بھی الف لام کے ساتھ ہے۔ یسر کے معنی آسانی ہے، دو جگہ بھی بغیر الف لام کے ہے۔ تو مطلب کیا؟ ایک مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور اسی ایک مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ تو مشکل ایک ہوتی ہے تو دو آسانیاں ضرور آتی ہے۔ اللہ نے تسلی دی، اطمینان دلایا، اے ہمارے ماننے والوں، آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں پریشان نہیں ہونا، صبر کا دامن تھامے رہنا، مدد ہماری تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں اپنے حبیب پاک کو بلایا، اور کیا کیا مقامات عالیہ پر فائز کیا، ابھی آپ نے کچھ تفصیلات دونوں کے بیانوں کے ذریعے سے سماعت فرمائے ہیں۔ تو آپ دیکھیے سارے مقامات سے گزارا، ہر جگہ ادب و احترام کے ساتھ ملائکہ استقبال کر رہے ہیں، انبیاء استقبال کر رہے ہیں، کائنات پست و بالا کا ذرہ ذرہ تعظیم حبیب پاک میں جھکا جا رہا ہے۔ یہ منظر اللہ پاک نے دکھا کر دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں تم یہ سمجھ رہے تھے کہ دین کا کام رک جائے گا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کی ان کی ناقدری کی وجہ سے شاید قدر کم ہوگی، نہیں، ناقدرے یہ ہیں، قدر کریں گے تو ان کو بلندی ملے گی، مگر حبیب کی قدر ان کی قدردانی کی محتاج نہیں ہے۔ یہ قدر کریں یا نہ کریں، نورانی فرشتوں کے درمیان ان کی یہ قدر و منزلت ہے، انبیاء کے درمیان کا درجہ و رتبہ یہ ہے۔ تم دیکھو اور کتنا میرا حبیب میرا پیارا اور لاڈلا ہے کہ پوری کائنات میں نے حبیب پاک کو جو شانیں دی ہے، ایسی شان کا حامل کسی کو نہیں بنایا ہے۔ تو یہ حالات سے گزار کر پھر اللہ نے اپنے قرب سے ایسا نوازا کہ دیدار بھی عطا کیا، اور بلا حجاب ہم کلامی کے شرف سے مشرف کیا، اور یہ ساری نعمتوں سے مالا مال کر کے غلاموں کو قیامت تک آنے والے حالات میں اطمینان کا سامان کر دیا کہ اے حبیب کے چاہنے والوں، تم دنیا میں جہاں بھی رہو اسلام کے ساتھ رہو، اور مشکل حالات کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ اسلام پر اگر تم مر مٹنے کا جذبہ رکھو گے، ہمارے پیغام پر اگر تمہاری جبین نیاز ہماری بارگاہ میں جھکی رہے گی، تو ہم عزتیں تم کو عطا کریں گے، بلندیاں تم کو عطا کریں گے، کبھی بھی تم پستی میں رہنے والے بن کر نہیں رہو گے۔ ذلت کے بعد عزت ملے گی، پستی کے بعد بلندی ملے گی، مصیبت کے بعد راحت ضرور نصیب ہوگی۔ دنیا کی مصیبتیں یہ مصیبتیں نہیں ہے، حقیقی راحت یہی ہے کہ تمہاری زندگی اللہ اس کے رسول کے احکام کے حوالے ہو اور اس کی تابعداری میں تمہاری زندگی گزر جائے۔ یہ درس اور پیغام ہے عزیزان محترم۔ آدمی پریشان حال مصیبت زدہ جب اس کو تسلی دی جاتی ہے تو ایک قسم کا سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کا دامن تھامے رہنا، بے شک اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس مبارک سفر میں جن جن مقامات سے سیر کرتے ہوئے گزرے ہیں، وہ سارے مقامات کے ذریعے سے ہمارے لیے سبق ہے۔ مثال کے طور پر مسجد اقصیٰ سرکار دو عالم اسلام تشریف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر فرمائی، انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ بیت المقدس کی حکمتوں میں بہت سی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے اب تلک یہود کا قبضہ تھا، انہوں نے اس کو اپنے تسلط میں لے چکا تھا، اب سنو میرے حبیب کو میں یہاں سے گزار رہا ہوں، اب ان کا دور ختم ہوگا، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا دور شروع ہوگا، اور سنو جب تک تم میرے حبیب کے باوفا غلام بن کر رہو گے، ہر جگہ تسلط تمہارا رہے گا، اقتدار تمہارا رہے گا، اگر کسی وقت تمہارے ہاتھ سے یہ چلا جائے گا تو ہماری طرف سے محرومی نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ اگر بیت المقدس کی باز یابی چاہتے ہو تو جس رسول رحمت نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کر کے اس کی شان کو واضح کیا ہے، اس حبیب پاک کے سچے غلام بن جاؤ، ان کی سنتوں پر چلنے والے بن جاؤ، ان کی طاعتوں میں اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، پھر وہ دور ضرور آئے گا، ان سامراجی طاقتوں کا خاتمہ ہوگا اور ہر جگہ غلامان مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا، عزت عظمت تمہارا نصیب و مقدر بنے گی۔ یہ درس بھی اللہ نے اس کے ذریعے سے دیا، یہ پیغام بھی اللہ نے اس کے ذریعے سے دیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کے پاس جو مسلمان ہیں ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اسرائیلیوں کی طرف سے جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ ملاحظہ فرماتے آئے دن اخبارات میں، آئے دن میڈیا کے ذریعے سے وہ ظلم و ستم کی ساری تفصیلات آ رہی ہے۔ آپ سوچئے گا ظالم طاقتیں سب کے سب یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں سے ان کے مقدس مقامات کو چھین لیا جائے، اس پر اپنا تسلط جما لیا جائے۔ ان کو اندازہ ہے کہ یہ وقار اور عظمت کے مقامات ہیں، سجدہ ریزیوں سے ان کو بلندی ملتی ہے، اسی سے ان کو دور کرنے کے لیے ان مقدس مقامات کو لے لو اور بے حرمتی کرو، تقدس کو پامال کرو۔ مگر عزیزان محترم، ہمارے حبیب پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے اسباب بتلا دیے ہیں۔ اسباب کیا ہیں؟ فرمایا تم جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خود بھی رجوع نہیں کرو گے اللہ کی مدد اللہ پاک نہیں بھیجے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ شاعر مشرق اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ جب تک کہ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ آئے حالات بدلتے نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم یہ پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے سفر معراج نے۔ دیکھو معمولی عرصہ نہیں، یہ 11.5 سال ظاہری دنیا میں حبیب پاک کا سفر قیام رہا 23 برس، اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا دور رہا، اس میں کا آدھا دور تو مصائب میں گزرا، مسائل میں گزرا، تکالیف سہتے ہوئے گزارے ہیں۔ اس طرح سے اتنا طویل عرصہ گزرا، کس کا گزرا؟ حبیب پاک کا گزرا، حبیب پاک کے چاہنے والوں کا گزرا، صدیق اکبر کا گزرا، فاروق اعظم کا گزرا، ذو النورین کا گزرا، مولائے کائنات کا گزرا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اجلۂ صحابہ ہیں، خلفاء ہیں، اہل بیت رسول پاک ہیں، لیکن مسائل سے گزرنا پڑا، مسائل کو سہنا پڑا، مگر اس کا صلہ کیا ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کے تصدق میں عطا کیا۔ میرے حبیب کو بلا کر معراج جو کروایا ہوں، اپنا دیدار جو عطا کیا ہوں، نعمت حبیب کو دے کر ختم نہیں کر دیا، چیپٹر کلوز نہیں کر دیا ہوں۔ حبیب کے غلاموں، حبیب کے ذریعے سے ایک اور تحفہ تم کو دیتا ہوں، الصلاۃ معراج المؤمنین، اسی معراج کے سفر میں نماز کا تحفہ دے رہا ہوں۔ یاد رکھو نماز کیا ہے؟ تم نماز کی حالت میں آتے ہو، اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ اٹھاتے ہو، سب سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیتے ہو، تو خدا کی بارگاہ میں ایسی حاضری ہوتی ہے کہ تم فرش زمین پر رہتے ہو، حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں، تمہارے بدن کی کثافت کی وجہ سے تم دیکھ نہیں سکتے، ورنہ تم نماز کیا پڑھتے ہو؟ مجھ سے باتیں کرتے ہو، مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو۔ یہ عزت حبیب کے صدقے میں اے فرشیوں مالک عرش نے تمہیں دی ہے، یہ پیغام باقی معراج دے رہا ہے۔ فرش پر رہنے والوں کے کب یہ نصیب تھے کہ مالک عرش سے باتیں کر سکے؟ مگر حبیب پاک کا تصدق ہے، معراج کی خیرات ہے۔ اللہ نے حبیب پاک کو بلا کر بے حجاب اپنا کلام بھی فرمایا ہے، دیدار بھی عطا کیا ہے، اور صدقہ حبیب پاک کا غلاموں کو یہ دیا ہے۔ غلاموں، مصطفیٰ کے تصدق میں تم اس خیرات سے خالی نہیں ہو، تمہاری جھولی میں بھی یہ خیرات آتی ہے، تمہارے نصیب میں بھی یہ حصہ لکھا جاتا ہے۔ فرمایا حبیب پاک جاتے ہوئے یہ تحفہ بھی لے کر جاؤ میرے حبیب، نماز کا تحفہ میں عطا کرنا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے سے میری قربت میں آئیں گے۔ آپ کا غلام جب سجدہ کر رہا ہوگا روئے زمین پر، اس کی جبین نیاز میری بارگاہ میں جھک رہی ہے، فرش زمین پر سجدہ کر رہا ہے، تو حبیب خوشخبری دے دو اے زمین پر سر رکھنے والے، یہ سر تو سب سے زیادہ عزت کا مقام ہے، اس کو تو نے زمین پر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا اپنے آپ کو، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا اور زمین پر گر گیا، تو گرا نہیں ہے، اب تجھے وہ اٹھایا ہو کہ دنیا گرا نہیں سکتی، تجھے وہ بلندی ملی ہے کہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنا ماتھا ٹیک کر سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ سجدہ ریزی میں سب سے زیادہ وہ رب کا قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ رب کی قربت میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بندہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک ان آیتوں میں تعریف ہے اللہ کی۔ رکعت باندھے کتنی دیر ہے، تکبیر تحریمہ سے پہلے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، بیوی سے باتیں کر رہے ہیں، دوست احباب سے باتیں کر رہے ہیں، باتوں کے ماحول سے نکلے، گھر کے اندر ہو یا مسجد میں، مصلی پر کھڑے ہو گئے، صرف نیت کر کے اللہ اکبر کہا، بس نیت کے ساتھ تکبیر باندھی، اب سلسلہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شروع ہو گیا۔ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان ہے، حد درجہ رحمت کرنے والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں تک تو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے غائب کے انداز میں، غیبت میں رہ کر تعریف کر رہا ہے، میرا اللہ ہے جو شان والا ہے، وہ رب ہے جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے، خوب مہربانی کرنے والا ہے، حد درجہ رحمتیں برسانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں تک خطاب کا انداز نہیں ہے بلکہ غیبت میں تعریف ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ نے بندے کو قریب کر لیا،
ارے میری تعریف کرنے کے بعد اب تو غائب نہیں ہے، تو حاضر ہے۔ اب یہاں وہ کہہ کر تعریف مت کر، تو کہہ کر تعریف کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب تو اور تیری کی بات آ گئی ہے، بندہ زمین پر ہے، مصلی پر کھڑا ہے، تو کہہ کر کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہوا ہے، سوچئے کیسے حالات سے گزرے تھے۔ وہ حالات بظاہر یہ سمجھ میں آ رہے تھے کہ شاید بلند نہیں ہوتے ہوں گے، کیونکہ جدھر جا رہے ہیں دشمن ہی دشمن ہے، پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ ارے سجدہ کرتے ہیں تو پشت تھر پر اوجڑی لا کر رکھی جا رہی ہے، اس طرح ستایا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول سے کب ترقی ہوتی ہوگی کسی نے سوچا نہ تھا، مگر اللہ نے فرمایا تھا میرے حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے بلند ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے، آپ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ ارے دشمنوں کے ماحول میں فرما رہا حبیب، یہ دشمنی کا ماحول ہمیشہ نہیں رہے گا، انہی کی نسلوں میں آپ کے سچے عاشقوں کو پیدا کریں گے، وفاداروں کو پیدا کریں گے۔ پتھر اٹھانے والے حبیب آپ کی نالے میں پاک کو چومنے والے بن جائیں گے، آپ کے نسبت رکھنے والے چیزوں کا ادب کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے حبیب آپ نے میری خاطر صبر کیا ہے، حبیب صبر کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ میرے پیارے نبیوں کے سردار ہو کر، ختم نبوت کے تاجدار ہو کر کبھی آپ کی زبان سے شکوہ نہیں ہوا ہے، جب بھی آپ نے کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، سبحان ربی العظیم کہا ہے۔ میری خاطر میرے حبیب دنیا والوں کو جب دین کی آپ نے دعوت دی ہے، میری طرف بلایا ہے تو لوگ آپ کو جھوٹا کہے ہیں، آپ کے خلاف کہے ہیں، تو سن کر میرے حبیب آپ اپنے کام کو نہیں روکے ہیں، پھر آپ خوشی سے ویسے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اپنے سارے ماحول کی تکلیفوں کو آپ نے سہا ہے۔ میرے حبیب جو تکلیفوں کو سہتا ہے ہم اس کی شان و عظمت کو بلند و بالا کر دیتے ہیں، ایسی بلندی کہ اس بلندی سے بڑھ کر بلندی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بلند کیا، عرش بھی حبیب کے نیچے ہے، حبیب عرش بری پر ہو گئے۔ اب عرش کے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں ہے، اس عرش پر حبیب کے قدم ہے اور ساری کائنات عرش کے نیچے ہی ہے۔ تو بتایا یہ قدم مبارک کے نیچے پوری کائنات ہے اور اللہ کے حبیب اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ طائف میں زخمی قدموں کو دیکھنے والوں، عرش بری پر بلند ہونے والے قدموں کو بھی دیکھ لو۔ یہ مجبور ہو کر کے نہیں ہے، آنے والے مسلمانوں کو قیامت تک جو حالات آئیں گے اس میں استقامت سکھانے کے لیے ہے، درس دینے کے لیے ہے۔ اسی حالت میں بھی مسلمان اپنے معاملات میں کوئی کمی نہ لائے، اپنی کاس کو آگے بڑھائے، استقامت کا پیکر بن کر رہے۔ دین و ایمان سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے جو اللہ نے ہمیں حبیب پاک کی معرفت عطا کی ہے۔ آج ہمارے ماحول اور حالات کو دیکھیے گا، پھر معراج کے واقعے سے ہمیں کیا اسباق اور دروس ملتے اس پر نظر کیجیے گا۔ حالات کیسے ہیں، ہر طرف سے مخالفت ہے، کبھی اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، کبھی قدامت پسند کہہ کر مسلمانوں کو مطعون کیا جاتا ہے، کبھی رقیانوسی ذہن والے کہا جاتا ہے، کبھی دین اسلام کی بات کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی پردے کو نشان بحث بنایا جا رہا ہے، اس کو ماریز بحث میں لایا جاتا ہے، کبھی جائیداد اور طریقے کے مسائل پر بحث ہوتی ہے، کبھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں آوازیں اٹھتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اسلام کے سلسلے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں تشکیک ہو، شکوک پیدا کیے جائیں، ان کے دل میں اطمینانی کیفیت ہونے نہ پائے، اس طرح سے ہو۔ عیسائیوں نے، اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے۔ ایک عیسائی بہت بڑا پوپ پادری کہتا ہے کہ توپوں سے ہم برباد تو کر سکتے ہیں ملکوں کو، میزائل سے ہم آبادیوں کو تو برباد کر سکتے ہیں، مگر اسلام کو برباد نہیں کر سکتے، آبادی برباد ہوگی۔ اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو دو چیزوں کو عام کرو، ایک تو شراب کو عام کر ڈالو، دوسری مغنیات کو عام کر ڈالو، رقاصاؤں کو عام کر ڈالو، گانے بجانے کی چیزوں کو عام کر ڈالو۔ مسلمان دولت کما کر سوچے گا کہ تعیش کی زندگی چاہیے، تعیش کے لیے سارے اسباب مہیا ہوں گے تو عیش پرستی میں اس کو اتنا مزہ آئے گا، کبھی اس کا سر سجدہ ریزی کے لیے تیار نہیں ہوگا، کبھی اس کی زبان ذکر خدا کے لیے تیار نہیں ہوگی، کبھی رات میں تہجد پڑھنے کا خیال نہیں آئے گا، کیونکہ پینا کھانا ہی اس کا مقصد زندگی بن جائے گا۔ جب اس میں ہوں گے تو نام مسلمان کا ہوگا، ٹائٹل پیج پر اسلام کا نام ہوگا، اندر سوائے عیسائیت کے اور کفر کے الہات کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ اس طرح سے انہوں نے منصوبے تیار کیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے سفر معراج میں ان وقائع سے گزارا۔ حبیب گزر رہے تھے، جیسا آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں، سواری آگے جا رہی ہے، دائیں جانب سے ایک دائی آواز دیتا ہے، یا رسول اللہ مجھ کو آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔
سرکار دو عالم علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی. بائیں طرف سے ایک دائی آواز دیتا ہے مجھ کو آپ سے کچھ سوال کرنا ہے. آپ نے توجہ نہ کی, آگے بڑھ گئے. پھر اس کے بعد ایک بنٹھن کی ایک عورت ہے, باہیں کھولی ہوئی ہے, پکارتی ہے کہ ذرا میری طرف بھی نظر دوڑائیں. آقا نہ اس کی طرف متوجہ ہوئے نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے, آگے بڑھ گئے. جبریل امین نے عرض کیا میرے آقا سیدھی طرف سے جو دائی بلا رہا تھا وہ یہودیت کا مبلغ تھا, اگر آپ ادھر توجہ کرتے تو آقا ساری امت یہودی بن جاتی تھی. بائیں طرف سے پکارنے والا یا رسول اللہ وہ عیسائیت کا مبلغ تھا, آپ اگر ادھر توجہ کرتے تو آپ کی امت پوری عیسائی بن جاتی تھی. وہ عورت جو بنٹھن کے باہیں کھولے ہوئے پکار رہی تھی وہ دنیا تھی. یا رسول اللہ اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو پوری دنیا داری میں امت پھنس جاتی تھی. حبیب پاک کو پتا تھا کہ میری توجہ سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, میری امت برباد ہوگی. آقا نے توجہ نہیں فرمائی, آگے بڑھ گئے. ہماری بہتری کا کتنا خیال ہے, سفر معراج کے اندر بھی حبیب پاک ہمارا لحاظ فرما رہے, ہر قدم پر ہم گناہگاروں کو یاد رکھتے ہیں. متوجہانہ کی عادت کریمہ کسی کے سوال کے جواب میں نہ کہنے کی نہیں تھی. عادت کریمہ عام طور پہ ایسی ہے کہ کوئی ملاقات کو آتا تو رسول پاک علیہ السلام پوری توجہ سے گفتگو فرماتے. سامنے والا ہاتھ سے مصافحہ کرتا تو جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتا خود اپنا ہاتھ نہیں کھینچ لیتے تھے, ویسے ہی ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہوتے تھے. اگر وہ اجازت چاہتا تب اپنا ہاتھ علیحدہ فرماتے تھے. اگر کوئی گفتگو کر رہا تو دیکھ کر گفتگو فرماتے تھے, اپنے سے اپنی نظروں کو نہیں پھیرتے تھے. اگر وہ خود بات ختم کر کے جانا چاہتا تب ہٹتے تھے حبیب پاک. کسی کی طرف گوشہ چشم سے نہیں دیکھتے تھے, متکبروں کا طریقہ ہے فرماتے تھے. مکمل طور پر متوجہ ہوتے تھے کسی کی طرف. یہ عام عادتیں ہیں حبیب کی. معراج کے سفر میں جا رہے ہیں, ادھر سے بھی پکارا جا رہا ہے, ادھر سے بھی پکارا جا رہا ہے, پیچھے سے بھی پکارا جا رہا ہے, مگر اس عادت کے برعکس آپ نے دیکھا نہیں ہے. کیوں؟ صرف ہماری رہبری کے لیے ہے, ہماری خیرخواہی کے لیے ہے. اللہ کے حبیب نے اپنی ایک عادت کو ترک کیا ہمارے لیے, تو کیا ہم اپنی بری عادتوں کو اس آقا کے لیے ترک نہیں کر سکتے؟ کہ ہم اپنے مذموم صفات کو اس حبیب پاک کے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. معراج کا پورے کے پورے واقعات کے اندر جو دروس و اسباق ہے اس کو اپنی زندگی میں ہمیں جاری کرنا ہے. عزیزان محترم کیا بات ہے, اللہ کے حبیب گزر رہے ہیں. ملاحظہ فرماتے ہیں سیر کے دوران کہ کچھ لوگ ہیں سر راہ خاردار شکل میں نظر آتے ہیں, کانٹوں کی شکل میں ہے اور لٹکے ہوئے ہیں, اور جو کوئی آتا ہے لپک کر اس پر حملہ کر رہے ہیں. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں, اس طرح سے کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو سر راہ بیٹھا کرتے تھے اور راہ چلنے والوں کو ستایا کرتے تھے, ان کو اذیت دیا کرتے تھے. آج یہ صورت ان کی کر دی گئی ہے کہ بالکل لوہے کے کانٹے بنے ہوئے ہیں اور خود بھی عذاب میں ہیں, آگ کے انگارے برس رہے ہیں, اور پھر یہاں پر بھی تکلیف دینے کے لیے پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی یہ شکل بتائی گئی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وقائع ملاحظہ فرمائے, ہمیں درس دیا اس کے ذریعے سے. آقا کا گزر ہوتا ہے, کچھ عجیب و غریب صورتوں کو ملاحظہ فرمایا. ان کے سامنے نفیس عمدہ پاکیزہ گوشت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سڑا ہوا بدبودار غلیظ گوشت ہے. عمدہ اور نفیس گوشت کو چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کیسے نالائق لوگ ہیں, عمدہ نفیس پاکیزہ غذا کو چھوڑ کر بدبودار غذا کیوں لینا چاہتے ہیں؟ عرض کرنے لگے جبریل یا رسول اللہ یہ وہ بد نصیب ہے, پاک حلال بیویاں اللہ نے ان کو دی تھی, مگر ظالم اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہ کر کے دوسری بے حیاؤں کے پاس راتوں کو گزارا کرتے تھے. اور یہ وہ عورتیں تھیں کہ جن کو اللہ نے شوہر دیے تھے مگر شوہروں کے گھروں سے نکل کر دوسرے جگہ جا کر اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے. آج ان کے عمل کی شکل ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر آگے بڑھ کے دیکھا ایک گڑھا ہے آگ کا, اس کے اندر یہ داخل ہو رہے ہیں اور مسلسل عذاب ہو رہا ہے. آگ کے کنویں میں انگارے برس رہے ہیں اور ان پر عذاب الہی قہر کی شکل میں برستا جا رہا ہے. فرمایا یہ وہی بدکار لوگ ہیں جو بدکاری میں ملوث رہتے تھے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا. اور آج ہمارے لیے درس و سبق کیا ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں آج گھر کے چبوتروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہمارے مشغلے کیا ہوتے ہیں, شاہراہوں پر ہمارے مشغلے کیا ہوتے ہیں, آج ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہے. آج آپ آئے دن اخبارات پڑھتے ہیں, آج بھی اخبار اعتماد بھی آپ کی خبر شاید پڑھی ہوگی. ایک بچہ بیرون ملک روزگار کے لیے کل صبح کی فلائٹ سے جانے والا تھا, کل شام میں گھر پر دعوت کا اہتمام تھا, حجامت بنانے کے لیے بھی نکلتا ہے. دو بچے اس کا پیچھا کر کے اس کو مار کر موقع واردات پر ختم کر دیتے ہیں. آج اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے ایک انسان کا خون کرنا آسان ہو گیا ہے. وہ رسول رحمت علیہ السلام سکھا رہے ہیں معراج کے واقعات میں جو تمثیلات آپ نے دیکھی ہے اس کے ذریعے سے سبق سکھا رہے ہیں.
امت مصطفیہ کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، کسی کا خون کرے۔ اللہ کے حبیب نے پودوں کو تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کے حبیب دشمنوں کے علاقے سے گزرتے وقت بھی فرمایا خبردار ان کے بکریوں کے تھنوں کو نقصان مت پہنچاؤ، ان کی جانوروں کو، ان کے مویشیوں کو نقصان مت پہنچاؤ، ان کے اناج اور غلے کے مقامات کو نقصان مت پہنچاؤ، پیداوار کو ان کے نقصان مت پہنچاؤ۔ فرمایا آج انسانی پیداواروں کو نقصان انسان پیدا کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے حبیب کی تعلیم کیا ہے اور طرز زندگی آج ہم مسلمانوں کا کیا ہوتا جا رہا ہے، کہاں ہم لوگ چلے گئے۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں اگر اقتدار کی باغ ڈور ہوتی تو ہم کیا کرتے ہوتے، سوچئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیوں اقتدار کو چھینا ہے؟ آج سامراجی طاقتیں کیوں ہم پر مسلط ہوئی ہے؟ یہ ہماری بدعملیوں کے نتائج ہیں۔ ہماری طاقت ہماری غنڈہ گردی کی وجہ سے آج کہاں جا رہی ہے؟ عزیزان محترم، افسوس کی بات ہے جو رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہجرت کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں اور محبوب شہر کو چھوڑتے ہیں، کعبے کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کعبے تو بہت بڑا عظمت والا گھر ہے، اللہ کا مقدس اور محترم گھر ہے، بڑی محبت ہے مجھ کو تجھ سے کیونکہ تو اللہ کا گھر ہے، مگر اے کعبے سن لے، ایک مومن کو اللہ کے پاس جو رتبہ ہے تجھ سے بھی بڑا رتبہ ہے۔ فرمایا اللہ کا گھر جو کعبہ ہے جس کا دنیا طواف کرتی ہے، اس کی حرمت اور عظمت جو کچھ ہے اس مومن کی حرمت اس سے بھی کہیں اور زیادہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا مومن کا مقام بتایا حضرت حبیب پاک علیہ السلام نے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جو کعبے کے حرمت کو پامال کرتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ فرمایا جو مرد کسی مومن کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اس کے خون کو بہاتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے پیغام دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ناحق کے جو کسی کا خون کرتا ہے، کسی زمین پر فساد مچاتا ہے تو ایک شخص کا خون کرنے والا نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ فرمایا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، ایک شخص کو جو بچا لیتا ہے وہ ایک انسانیت کی جان بچانے والا نہیں ہے بلکہ پورے انسانوں کی جان بچانے والا ہوتا ہے۔ فرمایا حبیب پاک علیہ السلام۔ تو یہ معراج پاک کے واقعے میں سرکار نے ملاحظہ فرمایا، برزخی احوال سے گزر رہے حبیب پاک اور ملاحظہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ہیں آگ کی کھینسیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور یہی عذاب میں مبتلا ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا، فرمایا یا جبرائیل من ہؤلاء، یہ کون بد نصیب ہیں کہ یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حاکموں کے پاس، بادشاہوں کے پاس رعایا کی غلط رپورٹ پہنچایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں رعایا پر حاکم ظلم کرتے تھے، ظلم کے مددگار بنتے تھے، غیبتیں کر کے لوگوں پر ظلم کرواتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کرتے اس لیے ان پر یہ اللہ نے عذاب مسلط کیا ہے جن زبانوں کو یہ لوگ ظلم کے لیے استعمال کرتے تھے، ظلم کی آوازیں بلند کرتے تھے، ظلم کرنے کے لیے شکایتیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ عذاب مسلط کیا ہے۔ اور آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، کیا ملاحظہ فرمایا حبیب پاک علیہ السلام نے کہ کچھ لوگ ہیں ان کے حلقوں کو چیرا جا رہا ہے اور چھریاں چلائی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے رہانا گیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار دو عالم عرض کرتے ہؤلاء خطباء امتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہے، مقررین ہے، تقریر کرنے والے واعظین ہیں یا رسول اللہ، فتنہ پرور واعظین ہے۔ ہؤلاء خطباء الفتنہ، فتنہ مچاتے تھے، امت میں انتشار پیدا کرتے تھے، دنگا فساد مچاتے تھے اور جو کچھ کہتے تھے صرف زبان تک تھا، حلق کے نیچے ان کا علم اترتا نہیں تھا، خود عمل نہیں کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے۔ ان کا یہ عمل جو ان کا عمل تھا جو علم اندر نہیں اترا ہے، اس لیے چھریاں چلائی جا رہی ہے، چیرا جا رہا ہے، یہی ان پر عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ کے حبیب کے مشاہدے سے ہمارے لیے درس و سبق ہے کہ ہم گفتار کے غازی تو بن رہے ہیں، کردار کے غازی بھی بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے، خطباء کے لیے، ہم اہل علم کے حلقوں کے لیے بھی واقعی معراج سے دروس اور عبر ملتے ہیں، اسباق ملتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلیاں آنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ عزیزان محترم، حبیب پاک علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، ملاحظہ فرما کچھ لوگ ہیں بڑے وزنی پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، وزنی پتھر مار مار کے ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، ادھر سر کچلے جاتے ہیں پھر ادھر صحیح و سالم ہو جاتے ہیں، مسلسل یہی عذاب میں ہے، چلا رہے ہیں، بڑا پریشان ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جبرائیل؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کرتے ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ، یا رسول اللہ ان کے سر وزنی ہو گئے تھے، مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکتے تھے،
ہر کام کے لیے ان کے سر اٹھتے تھے مگر خدا کی بارگاہ کے لیے جھکتے نہیں تھے، بہت وزنی ہو جاتے تھے، نماز پڑھنا بڑا گراں گزرتا تھا، مسجدوں کی حاضری ان پر بار گزرتی تھی۔ جو سر بارگاہ خداوندی میں نہیں جھکتا تھا آج وہ سر کچلا جا رہا ہے، مسلسل کچلا جاتا رہے گا۔ عذاب ہلکا سا نہیں ہے، خالی ایک بار کچلا گیا، جب بھی کچلا جا رہا پھر صحیح وہ سالم ہو رہا ہے۔ یہ احوال سے حبیب پاک نے ہمارے لیے پیغام دیا، درس دیا کہ یہ چیز اللہ کی بارگاہ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، دوری نہیں ہو سکتی، سجدہ ریزیاں ضروری ہے۔ عبادت گزاری کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، یہ لازم و ضروری ہے۔ آگے حبیب پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، کچھ لوگ ہیں تانبے کے ناخن ہے، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ خون نکل رہا ہے، خود ہی نوچ لے رہے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں آقا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، پگڑیاں اچھالا کرتے تھے، ہر ایک کو بے توقیری کے ساتھ پیش آتے تھے، زبان کھلتی تھی، عظمتیں کسی نہ کسی کی وجہ ضرور ہوتی تھی۔ غیبت کرنے والے، عظمتوں سے کھیلنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر یہ عذاب مسلط ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تمام احوال کو مشاہدہ کرنے کے بعد بتلایا یہ حالات سے گزر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، یہ بربادی ہے، تباہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، جنت کی بھی سیر کی تو دوزخ کی بھی سیر کی۔ داروغے دوزخ کو آپ نے دیکھا، انتہائی ہیبتناک شکل و صورت میں کالے رنگ کے کپڑے پہنا ہوا ہے، آگ برس رہی ہے، آنکھ سے آگ کی جیپ نکل رہی ہے، آنکھوں سے ناک سے شعلے برس رہے ہیں، عجیب کیفیت ہے، ڈراؤنی ہیبتناک۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ میں مہربانی پیدا نہیں کی ہے، اللہ نے مجھ میں رحمت اور مہربانی رکھی ہی نہیں ہے، کسی پر میں رحم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھ میں جلال اور غصہ رکھا ہے، کبھی مجھے ترس نہیں آتا کسی پر۔ جب سے پیدا کیا اللہ نے مجھے غصے اور جوش والا بنا کے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگا عذاب جہنم کے بارے میں سرکار دو عالم عرض کرنے لگا کہ جہنم میں 7 طبقے ہیں، 7 طبقے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 طبقے میں کون کون جلیں گے؟ تو کہا ایک یہودیوں کے لیے ہے، ایک مشرکوں کے لیے ہے، ایک عیسائیوں کے لیے ہے، ایک منافقوں کے لیے، ایک ایک کر کے 6 کی تفصیلات بیان کی، 7 پر خاموش ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جنت، اے دوزخ کے داروغہ، اے مالک دوزخ، تم بتاؤ تو صحیح، مالک اس کا نام تھا، اور ایک دوزخ کا جو درجہ ہے وہ کس کے لیے ہے، طبقہ کس کے لیے ہے؟ تو کہنے لگا سرکار مجھے معاف کیجیے، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بیان تو کرو، ہے کس کے لیے، تاکہ تدارک ہو جائے۔ اس وقت بڑے ہی حیا کے عالم میں کہا، یا رسول اللہ، یہ ان امتیوں کے لیے ہے آپ کے جو گناہ کر کے بغیر توبہ کیے کہ دنیا سے چلے گئے، ان کو اس طبقے میں رکھا جائے گا۔ گناہ کرتے ہوئے رہے، توبہ کی توفیق نہیں ملی، بغیر توبہ کے مر گئے، ایسے لوگوں کو اس طبقے میں رکھا جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کے حبیب رو رہے ہیں، زار و قطار رونے لگے، جبریل امین علیہ السلام بھی رو پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے، سرکار پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے مالک، کیا میری امت بھی دوزخ کے گڑھے میں جانے والی ہے؟ تو اس وقت کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شفقت کی وجہ سے ان کی بخشش کے راستے بھی رکھے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، توبہ کی شکل رکھی ہے۔ آپ کی امتی کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ کرتے رہے، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا رہے۔ اور اللہ نے کیسے اسباب رکھے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امتیوں کو اللہ نے چھوٹے سے عمل پر بہت بڑے ثواب کی بشارت بھی تو آپ کی زبان کے ذریعے سے دلوا دی ہے۔ آپ امتیوں کو نصیحت کریں یا رسول اللہ، وہ آپ کی تابع داری کریں، کیونکہ اللہ نے مجھ کو فرمایا ہے جو میرے حبیب کا تابع دار نہیں ہے، اے مالک دوزخ، کبھی تو اس پر رحم نہ کرنا۔ دوزخ میں کوئی جلتا ہے تو پرواہ نہیں ہے، مگر میرے حبیب کا دل دکھے یہ برداشت نہیں، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حبیب آپ کے تابع داروں کے لیے وہ جنت کا باغ ہے، آپ کے وفاداروں کے لیے جنت کی گھڑی، جنت کی ساری نعمتیں ہیں، اور یہ گڑھا جو ہے ان کے لیے ہے جو آپ کی بے وفائی کرے، آپ کی اطاعت نہیں کرے۔ محبت وہ کیسی محبت تھی کہ محبت کا نام تو لیا مگر اپنے محبوب کی اطاعت نہیں کی۔ دنیا میں کسی کی محبت کا کوئی دم بھرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کے اسٹائل میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر بائیں ہاتھ سے وہ پانی پیتا ہے تو اس ایکٹر کو دیکھ کر یہ شخص بھی ویسے ہی پینا چاہتا ہے۔ فیشن اور دنیا کے طرز کو دیکھ کر اپنی زندگی اسی نگر پر ڈال دیتا ہے۔ تو حبیب جو آپ کا چاہنے والا ہو اور آپ کے طریقے سے ہٹ جائے، ہم اس کو کیسے جنت کے اندر پہنچائیں گے؟ اس کے لیے ہم نے یہ مقام رکھا ہے۔ سرور کونین علیہ السلام بے انتہا رونے لگے تو مالک نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو ہدایات ملی تھی اس کے مطابق عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے، اگر گناہ کرتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی شکل رکھی ہے، بخشش چاہتے رہنا، اللہ بخشش چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، جو خوب توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ گناہ کر کے کوئی توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، مگر آپ کے امتی کو یہ سعادت بخشی ہے اگر گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد پھر اگر کوئی نفس کے بہکاوے میں گناہ کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ سوائے میرے بخشنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرے حبیب کے صدقے میں اس کی بخشش فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کی شکلیں بھی رکھی ہے، لیکن توبہ کے ساتھ جانا، بے توبہ کے گیا تو مشکل ہے مسئلہ۔ آپ کی شفاعت کا سہارا رکھا ہے، لیکن حبیب پاک آپ اپنے امتیوں کو ضرور بتلا دیں کہ یہاں کا بہت بڑا عذاب بہت سخت ہے، آگ بڑی تیز ہے میرے حبیب۔ کیسی تیز آگ ہے؟ دنیا کی جو آگ ہے کتنی ہے، دوزخ کی آگ سے کے مقابل میں کیا حیثیت ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے زمین پر جب آئے تو آدم علیہ السلام کو خیال آیا، پکانے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت پیش آئی تو آگ جلانا چاہا، آگ کی خواہش ہوئی تو آپ کی خدمت میں جبریل علیہ السلام دوزخ کی ایک چنگاری 70 پانی سے دھو کر لائے، دوزخ کی آگ کا شعلہ میں ایک چنگاری لائے اور وہ بھی 70 پانی سے 70 مرتبہ دھوئے، پھر ایک پہاڑ پر رکھے تو پہاڑ پگھل گیا، چنگاری پھر دوزخ میں چلی گئی، اس کی جو بھاپ رہ گئی ہے وہ بھاپ میں دنیا کی ساری آگیں ہیں۔ دنیا میں جتنی آگ نظر آتی ہے، جتنے شعلے نظر آتے ہیں، دوزخ کی ایک چنگاری کی بھاپ ہے، وہ بھی کب 70 مرتبہ دھونے کے بعد اس کی جو بھاپ رہ گئی ہے وہ بھاپ کا یہ عالم ہے، تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا بتائیے۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ بہت سخت عذاب ہے، بھوک کے مارے جب وہ کھانے کو طلب کریں گے تو وریعی کے نام کا کھانا دیا جائے گا، خاردار سخت کانٹے ہوں گے، آگ کے کانٹے ان کو بطور غذا کے دیے جائیں گے، وہ بھی اٹکنے لگیں گے، پانی پینا چاہیں گے، پانی دو، کھانا اٹک رہا ہے، وہ بھی کھانا کون سا؟ کانٹوں والا۔ تو اس وقت کیا کریں گے؟ غساق پلائیں گے۔ غساق کیا ہے؟ غسلین کیا ہے؟ تو وہ دوزخیوں کا خون پیپ کھولتا ہوا ہوگا، وہ پلایا جائے گا۔ زہریلے جتنے کیڑے جانور ہوں گے ان کا زہر گرم کیا جائے گا، وہ کھولتا ہوا زہر پلایا جائے گا، آنتیں نکل جائیں گی، گوشت پوست نکل جائے گا، پھر اچھا کر دیا جائے گا، پھر یہی ان کو سزا دی جائے گی، غذا یہ ہوگی، پانی یہ ہوگا، ان کے لیے جو دوزخ گیا، دوزخ میں جو آئیں گے ان کے لیے عذاب ہوگا، دوزخی جو اعمال کریں گے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یا حبیب آپ اپنے امتیوں کو ضرور نصیحت فرمائیے کہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اطاعت کریں، اطاعت کے راستے پر چلیں۔ اطاعت میں مشقت ہوگی مگر حبیب نعمتیں اسی سے وابستہ کر دی گئی ہے، اپنے امتیوں کو ضرور آپ یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کے سارے وقائع کو ملاحظہ فرمانے کے بعد امت تک پہنچایا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھتے، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے الصدقۃ بعشر امثالھا والقرض بثمانیۃ عشر، کوئی اگر اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ خیرات کرتا ہے تو 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے، اور کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو 18 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کا 10 درجے، اس کا 18 درجے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ایک آدمی قرض دیا تو قرض کی رقم تو واپس ہوتی ہے، صدقہ دینے کے بعد تو پیسے پلٹ کے نہیں آتے، صدقے کا ثواب 10 درجہ اور قرض حسنہ کا ثواب 18 درجہ، یہ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو عرض کرتے آقا آدمی ضرورت مند ہے تو بھی مانگتا ہے، بے ضرورت ہے تو بھی مانگتا ہے، لیکن قرض تو وہی مانگے گا جس کو ضرورت ہوگی، ضرورت کی مجبوری کے تحت ہی تو قرض مانگے گا، اور گداگروں کو عادت ہوتی ہے مانگتے مانگتے رہتے ہیں، سائل سوال کرتے کرتے عادی بن گیا تو بھیک مانگتے ہی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو مانگتا وہ ہے بھیک جس کو ضرورت ہے اور ضرورت نہیں بھی ہے، مگر قرض وہی مانگے گا جس کو صرف ضرورت ہے۔ اسی لیے یہاں ضرورت زیادہ تکمیل ہو رہی ہے، وہاں اتنی شدید ضرورت نہیں، اس لیے اس کا ثواب 10 درجہ تو اس کا 18 درجہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا، پھر جنت کا مشاہدہ کیا تو جنت میں دیکھا ہے کہ ایک عالی شان محلات ہے، جنت کے اندر جو 4 دیواری ہے، ایک اینٹ سونے کا اور ایک اینٹ چاندی کا ہے، جنت کی جو زمین ہے اس کی مٹی ہے مشک کی ہے، اس کے کنکر موتیوں کے ہے۔ حبیب پاک کو اللہ نے دکھایا، میرے حبیب غلاموں کو بتا دیں، سونے چاندی کے لیے مر مٹنے والوں کو سمجھا دیں، دنیا کے مال و متاع کو مقصود نہ بناؤ، دنیا کی لذتوں کو مقصود نہ بناؤ،
طاعت خدا و طاعت حبیب میں مصروف ہو جاؤ، اللہ نے جو دیا اس پر قناعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں یہاں ہیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ان کو بتا دو میرے حبیب یہ محلات عالی شان ہے، عالی شان محلہ، یہ نہریں بہ رہی ہے، یہ حوران بہشت ان پر نچھاور ہونے کو تیار ہے۔ آقا تشریف لے گئے، صدیق اکبر کا مقام دیکھا، فاروق اعظم کا ہر ایک کا محل ملاحظہ کیا۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ، صحابہ کو جب بعد میں سنایا تو عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، میں نے دیکھا تمہارا بھی محل ہے اور تمہارے محل کے پاس ایک حور بیٹھی ہوئی تھی، خیال آیا کہ اندر جا کر تمہارا محل بھی دیکھوں، مگر اے عمر تمہاری حیا اور غیرت یاد آ گئی تو میں رک گیا۔ حضرت عمر رونے لگے، عرض کیا آقا کیا غلام آپ سے بھی حیا کر سکتا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی غیرت کر سکتا ہے؟ فرمایا حبیب پاک علیہ السلام نے تمہاری غیرت کا خیال کر کے میں رک گیا ہوں۔ تو غلاموں کے محلات کو بھی دیکھا ہے، ان کے مقامات کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سیر کرائی اور فرمایا میرے حبیب اب پوری بشارت اپنے غلاموں کو دے دے، یہاں کی وسعتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، جو دنیا کی لذتوں کے لیے اپنی آنکھوں کو خراب کرتے ہیں ان کو بتا دو میرے حبیب مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں جو نعمتیں ہیں کسی کے کبھی آنکھوں نے ان نعمتوں کا دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا ہے، کبھی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، کانوں نے نہیں سنا ہے، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا، ویسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ جنت کی یہ نعمتیں ہیں بتائیں، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے میرے حبیب؟ آپ کے غلاموں کو میں ایسی سعادتوں سے نوازوں گا کہ حشر کے میدان میں بھی وہ آئیں گے تو حبیب ان کو اپنے دیدار سے مالا مال کروں گا۔ جنت میں حبیب وہ آئیں گے، جنت میں ان کو اپنا دیدار عطا کروں گا، ان سے پوچھوں گا تمہاری تمنا کیا ہے بولو، جنت میں کیا کوئی کمی پاتے ہو؟ تو عرض کریں گے مالک کوئی کمی نہیں، سب کچھ تو نے دے رکھا ہے۔ پھر پوچھوں گا بتاؤ کیا کوئی کمی ہے؟ ہر سوال کے جواب میں کہیں گے مولا ہر شے موجود ہے۔ پھر پوچھوں گا بولو کیا کوئی کمی ہے؟ تو عرض کریں گے اے اللہ کمی تو نہیں ہے مگر ایک آرزو ہے، سب کو دیکھا ہے، اے اللہ جس حبیب کو تو نے اپنا جلوہ دکھایا ہے اس کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں ظاہری جسم سے تیرے حبیب تیرے جلوے کو دیکھے تھے، اے اللہ جنت میں حبیب کے صدقے میں تو نے سب کچھ نعمتیں دکھائی ہے، نورانی محل ہم نے دیکھے ہیں، نہریں بھی دیکھی ہے، ہر چیز کھا پی رہے ہیں، اے اللہ ہماری آنکھیں بھی مشتاق ہے، تو اپنے رخ زیبا سے ذرا پردہ اٹھا کر اپنا جمال دکھا دے مالک۔ اس کی ایک تمنا اور آرزو ہے تو رب ذوالجلال فرمائے گا جاؤ میرے مصطفیٰ کے غلاموں تمہاری یہ آرزو کو میں رد نہیں کرتا ہوں، پوری کرتا ہوں۔ اللہ پاک طلوع ہوگا اور السلام علیکم فرمائے گا اہل جنت کو۔ حبیب پاک نے معراج میں اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع ہو کر نمازوں کا عبادتوں کا نذرانہ پیش کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو حبیب نے کہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیرا سلام ہم پر بھی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی ہو۔ ہم کہا تھا تو اللہ نے پوچھا ہم کیوں کہتے ہو، آپ تو اکیلے ہو؟ تو آقا نے عرض کیا حبیب سے، حبیب نے کہا مولا میری امت بھی میرے ساتھ ہے اس لیے ان کو میں نے اپنے سلام میں لے لیا ہے، تو وہ صدقہ اللہ جنت میں بھی دے گا۔ حبیب پر سلام برسانے والا کہے گا السلام علیکم، اے جنتیوں تم پر میرا سلام ہو۔ اللہ سلام فرماتے ہوئے جلوہ دکھائے گا، جنتیوں کی کیفیت ہی ناقابل بیان ہوگی، پھر ایک بات کہے گا اے جنتیوں سنو تم سے خوش ہوں اور ایسا راضی ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ایسی خوشی دیتا ہوں کبھی ناخوشی آئے گی نہیں، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر معاملے کو تمام فرما دے گا۔ تو عزیزان محترم یہ ساری نعمتوں کے ساتھ آقا تشریف لائے، سارے نبیوں نے سنا ہے جنت ہے، سنا ہے عذاب ہے، دوزخ ہے۔ حبیب پاک کو فرمایا میرے پیارے آپ آ کر دیکھ کر کے جائیے تاکہ امتیوں کو بتائیں تو کوئی امتی نافرمانی نہ کرنے پائے۔ آپ بشارت بھی دینے والے ہیں، خبر آگاہ بھی کرنے والے ہیں، بشیرم و نذیرہ آپ کے القاب ہے۔ خوشخبری دیجئے کیونکہ جنت آپ نے دیکھی ہے، ڈرائیے کیونکہ دوزخ آپ نے دیکھی ہے۔ اے میرے پیارے ان کو ڈرائیے، خوشخبری دیجئے اجر و ثواب کی، ڈرائیے دوزخ کے عذاب سے، خوشخبری دیجئے جنت کی نعمتوں کی، ڈرائیے جہنم کی ہولناکیوں سے میرے حبیب، تاکہ آپ کے امتی خوف سے بھی رہیں، امید سے بھی رہیں، ایک دم ڈر بھی نہ رہے کہ بالکلیہ طور پر آدمی بے باک ہو کر ڈرتے ہوئے دور ہی ہو جائے، ایک دم امید بھی ایسی نہ رہے کہ آدمی بالکل بے باک ہو جائے، نہیں خوف بھی ہو امید بھی ہو، خوف و امید کی درمیانی کیفیت سے رہے۔ حبیب پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں باریابی کا شرف پا کر اللہ سے نعمتیں لے کر اپنی امتوں کو بانٹ رہے ہیں۔ اور اخیر بات سنیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے
اللہ سے ہم کلامی کے موقع پر عرض کیا، اے اللہ، اے پاک پروردگار، میرے مالک، ایک میرا معروضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، میرے حبیب فرمائیے کیا معروضہ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میرا معروضہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن مولا میری امتیوں کا حساب میرے ہاتھ میں کر دے، اجعل حساب امتی علی یدی، اے اللہ میری امتیوں کا حساب میرے حوالے کر دے تاکہ میری امتیوں کا حساب قیامت میں میں ہی لے لوں۔ اللہ نے فرمایا، میرے حبیب کیوں ایسا عرض کر رہے ہیں آپ؟ سرکار نے عرض کیا، اے اللہ میرے امتیوں کے عیوب پر تاکہ دوسرے مطلع ہونے نہ پائے، میں ہی جانوں، میں ہی ان کا معاملہ نمٹ لوں، حساب و کتاب میرے حوالے فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے حبیب آپ کو آپ کی امت سے اتنا پیار ہے، آپ کو آپ کی ذات سے مجھ کو پیار ہے، اور آپ کو آپ کی گنہگار امت سے پیار ہے۔ میرے حبیب میں ایسا کروں گا کہ میرے حبیب آپ سے بھی ان کے عیوب نہیں بیان کروں گا اور ان پر کرم کر دوں گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا پھر دریائے رحمت جوش میں آیا، امت کی طرف پھر حبیب پاک کو اور آمادہ کی، عرض کرتے، این المذنبون بیننا، اے اللہ میرے گنہگار امتی کا حال کیا ہوگا مولا؟ وہ گنہگار خطا کا کیا ہوں گے، ان کا حشر میں کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا كُنْتُ أَنَا الرَّحِيمُ وَكُنْتَ أَنْتَ الشَّفِيعُ، اے حبیب آپ سنیں، میں تو رحیم ہوں اور آپ شفیع ہیں، میں رحمت کرنے والا ہوں اور آپ شفاعت کرنے والے ہیں۔ حبیب آپ شفاعت کرتے جائیں گے، میں رحمتیں برساتا جاؤں گا، آپ سفارش کرتے جائیں گے، میں مہربانی کرتا جاؤں گا، آپ کی شفاعت ہوگی میری رحمت ہوگی، آپ کی سفارش ہوگی میری طرف سے بخشش ہوگی۔ فَإِنَ الْمُذْنِبُونَ بَيْنَنَا، محبوب اب گنہگار بچیں گے کہاں؟ تو حبیب پاک نے کہا، حسبی حسبی حسبی، اے اللہ بس یہی مجھ کو کافی ہے، یہی مجھ کو کافی ہے میرے مالک، اتنا سب کچھ نوازا ہے مولا، یہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مختلف انداز سے امت کے لیے عرض کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اسی راز و نیاز کی باتوں میں عرض کیا، اے اللہ تو نے جبریل کو 6 لاکھ نورانی پر دیے ہیں، اے اللہ مجھے کیا عطا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا، مصطفیٰ آپ کو بال مبارک جو سر کے دیے ہیں، جبریل کے 6 لاکھ نورانی پروں سے شان والے ہیں۔ جبریل اپنا ایک پر کھولتے ہیں تو مشرق سے مغرب تک کو گھیر لیتے ہیں۔ حبیب کل حشر میں اگر آپ اپنا ایک گیسوئے اقدس کو پکڑ کر سفارش کریں گے تو شرق سے غرب تک جتنے گنہگار ہوں گے آپ کے ایک بال مبارک کے صدقے میں معاف کر دوں گا میرے حبیب۔ جبریل کے 6 لاکھ نورانی پر کے مقابل مصطفیٰ آپ کے گیسوئے تھر میں سے ایک گیسوس کی شان بڑی عظیم ہے، اس کا رتبہ کوئی پا نہیں سکتا۔ اسے فرمایا، واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کی وہ نورانی سیاہ زلفوں کی جب کہ وہ چاہ جائے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اللہ پاک نے امت کو بشارتیں بھی دی ہے۔ یہ رحمتیں برکتیں سرکار جو لے کر آئے ہیں، ان رحمتوں برکتوں سے ہمیں اپنے دامنوں کو بھرنا ہے، آقا کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو بتانا اور گزارنا ہے۔ اور عزیزان محترم، چونکہ رات برکتوں والی ہے، سعادتوں والی رات ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس رات کے بارے میں فرمایا۔ امام بحقی نے شعب الایمان میں اور فضائل الاوقات میں روایت بیان کی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الکبیر میں جامع الاحادیث میں یہ روایت بیان کی ہے، اور امام علی متقی نے کنز العمال میں بیان کی ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ میں بیان کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو 27ویں شب کو نیک عمل کریں گے 100 سال کا ثواب ان کو عطا کیا جائے گا۔ 27ویں رات کو نیک عمل کرنے والے، نیک عمل کا مطلب جو ذکر سن رہے ہیں یہ بھی نیک عمل ہے، جو درود شریف پڑھ رہے ہیں یہ بھی نیک عمل ہے، چل کے خدا کے گھر کی طرف جو آئے ہیں ہر قدم بڑھانا یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو ہر عمل پر نیکی کے 100 سال کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں حبیب پاک جو 12 رکعت نماز پڑھیں گے، اس طور پر کہ ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرے، 12 رکعت نماز سے فارغ ہو جائے، تو فارغ ہو جانے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر ایک تسبیح 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور 100 مرتبہ ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد جو دنیا اور آخرت کے مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ حبیب پاک نے بشارت دی۔ اور صبح جو روزہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ان کے لیے بھی بشارت دیتے ہیں کہ 100 سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا کرے گا، اور ہر جائز دعا قبول ہوگی، البتہ گناہ اور معصیت کے کاموں میں کے لیے کی جانے والی دعا البتہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک فضیلت والا عمل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس کا بھی ہم اہتمام کر لیں، کیونکہ جاگنے کی رات ہے، عبادت و طاعت میں گزارنا ہے، کوئی زائد وقت نہیں لگتا، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو، حسب سہولت اس بات کی کوشش کریں کہ 12 رکعت اس ترکیب کے ساتھ پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، زیارت قبور کریں، جو بھی اعمال خیر ہے
یقیناً انجام دیں گے تو بڑی برکت سعادت ہمیں ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے ارحم الراحمین تیرے حبیب پاک علیہ السلام نے جو آج کی رات میں مشاہدات فرمائے ہیں، مولا جن عذابوں کے بارے میں بتلایا، اللہ ان گناہوں سے بھی بچا لے اور عذابوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب پاک کی بیریا محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں طاعتوں کا شوق و ذوق عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام کی سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ دین اسلام کو سربلند کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو سربلند کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو حبیب پاک کا وفادار غلام بنا دے۔ اے ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جن بیماروں کے لیے دعاؤں کی خواہش کی گئی مولا انہیں تندرستی عطا فرما، عافیت تام عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش برسا۔ اے اللہ جو ظلم و ستم عام ہو رہا ہے، اے اللہ اس کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ قتل و غارت گری کے واقعات جو ہو رہے مولا، اے اللہ اس کو ختم کر دے مولا، امن و سلامتی کو پیدا فرما دے مولا۔ اے ارحم الراحمین ہم میں خلوص و محبت کو پیدا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین اے پاک پروردگار تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی تمام تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حبیب پاک کی سنتوں بھری زندگی ہمیں نصیب فرما دے مولا۔ اے ارحم الراحمین ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اولاد کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں مولا ہر ایک کو توفیق عطا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین جن کی زندگیوں میں ناچاکیاں ہیں اللہ ختم کر کے محبتیں بھر دے پروردگار۔ اے ارحم الراحمین اپنے کرم سے اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے سروں کو تیری بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے زبانوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کانوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے آبروؤں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسم و معصیت سے اے اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لے مولا۔ اے اللہ نفس امارہ کی سرکشیوں سے بچا لے۔ اے اللہ شیطان لعین کی شرنگیزیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں سجدہ ریزی کا شوق عطا فرما، پنج وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین راتوں میں اٹھ کر مولا تیری بارگاہ میں اے اللہ گڑ گڑا کر دعا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ سحر کے وقت میں بخشش طلب کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ غفلت کی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ صدق دل سے ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین نام اعمال میں جو گناہ ہے مولا اس کو مٹا دے، عالم برزخ سے بھی مولا مٹا دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ تیرے رحمت والے حبیب کا، اے اللہ ہمیں محشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے مولا۔ اے اللہ تیرے محبوب پاک علیہ السلام ہم سے خوش اور راضی ہو جائے ایسی زندگی نصیب فرما دے مولا۔ اے ارحم الراحمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اقوال شریفہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار رمضان کی بابرکت مہینے میں مولا خاص روزوں کا اور تراویح کا اور تہجد کا اہتمام کرنے والا ہمیں بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ شعبان میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اے پروردگار تمام دنوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر لمحے میں مولا تیری طرف ہم متوجہ رہے سا تو کرم فرما دے مولا۔ اے اللہ بے حیائیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہم سب کو اے اللہ بے حیائیوں اور فحاشی کے ماحول سے بچا لے مولا۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹھی ہوئی مولا غیب سے ان کے رشتوں کے انتظامات فرما دے۔ اے پروردگار جو بچے گمراہیوں میں پھر رہے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جو مقروض ہے انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما۔ اے غیب کے خزانے رکھنے والے مالک اپنے محبوب کے صدقے میں مولا رزق کے خزانے غیب سے ہمارے لیے مولا جاری فرما دے۔ آسمان سے دروازے کھول دے رزق کے مولا، زمین سے خزانوں کو اے اللہ جاری کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ فضل فرما دے مولا، آسمان سے مولا رزق کریم نازل فرما دے۔ اے اللہ زمین سے رزق کریم کو اگا دے مولا۔ اے ارحم الراحمین کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا نیاز مند بنائے رکھ مولا۔ اے ارحم الراحمین جو حاضرین ہیں ان کے جائز مقصدوں میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے تیری محبت میں تیرے حبیب کی محبت میں بیٹھے ہوئے مولا اے اللہ اس حاضر ہونے کو جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے ارحم الراحمین ہمارے دلوں سے کینوں کا خاتمہ فرما دے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبتیں بھر دے مولا۔ اے اللہ ہم میں اخلاص پیدا فرما دے، حسن نیت اور للہیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ اے ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے مولا
جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ مولا، وقت اخیر آئے تو ایمان کے ساتھ مولا خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ اور زیارت روضہ مقدسہ کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دے۔ اے اللہ جو قید خانوں میں ہیں مولا انہیں قید خانوں سے چھڑا دے۔ اے اللہ اے پروردگار جو ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت و توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین تو فضل و کرم فرما دے۔ شراب نوشی کی عادتیں اے اللہ ہمارے نوجوانوں سے چھڑا دے۔ اے اللہ محبت مصطفیٰ کا شراب ہمیں پلا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کا جام ہمیں پلا کے سرشار کر دے۔ اے پاک پروردگار گناہوں کی عادت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے ارحم الراحمین ہمیں ایک اور نیک بنا دے مولا۔ اے اللہ ہماری نشستوں کو برکتوں والی بنا دے، ہماری مجلسوں کو رحمتوں والی بنا دے۔ اے اللہ آج کی رات میں جو کچھ نعمتیں تیری بٹ رہی ہے اللہ ان نعمتوں سے ہماری بھی جھولیوں کو بھر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود شفقت و رحمت کرنے والے محبوب کے صدقے میں تو کرم فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے طاعت و نیکیوں کا کرنے والا بنا دے، طلبنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اے ارحم الراحمین جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں برکتیں عطا فرما، حفاظ کے حفظ میں استحکام اور پختگی عطا فرما، علوم دینیہ اور علوم عصریہ پڑھنے والوں میں اور مزید ترقی اور برکتیں عطا فرما دے مولا۔ جو امتحانات دے چکے ہیں اے اللہ ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کے مقصدوں میں انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اے پاک پروردگار ہمیں وہ ساری بھلائی عطا فرما جو تجھ سے تیرے حبیب نے مانگی ہے، اور ساری برائیوں سے بچا جس سے حفاظت کے لیے تیرے حبیب نے التجا فرمائی ہے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اہل بیت و صحابہ کا صدقہ عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے صالحین کا صدقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔